اللہ 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نحمدك ونستعينك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فلما كان يوم أحد قال لبنيه منعتموني الخروج إلى بدر فلا تمنعوني الخروج إلى أحد فقالوا إن الله قد عدا وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه والله إني لأرجو أن أقع بعرجتي هذه في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك وقال لبنيه لا عليكم ألا تمنعوا لعل الله أن يرزقه الشهادة فأخذ سلاحه وولى وقال اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا فلما قتل يوم أحد جاءت زوجه هند بنت عمرو عمة جابر بن عبد الله فحملته وحملت أخاها عبد الله بن عمرو بن حرام فدفنا في قبر واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد رأيته يطأ في الجنة بعرجتي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا دلچسپ ان کا واقعہ غزوہ احد سے متعلق ہے. اسی عبارت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، لیکن اس سے پہلے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ اور باتیں بھی یہاں پر بیان کی ہے، وہ بھی سننے جیسی ہے. اللہ نے ان کو ایمان کی، اسلام کی جو ہے دولت کیسے عطا فرمائی، یہ بھی سننے جیسی بات ہے. عمرو بن جموح ان کا جو قبیلہ تھا وہ قبیلے بنو سلمہ. تو کہتے ہیں کہ قبیلے بنی سلمہ کے یہ سردار سمجھے جاتے تھے. کان سیدۃ من سادۃ بنی سلمہ، سردار بھی تھے خاندان کے اندر، باعزت آدمی بھی تھے علاقے میں. جی اللہ نے سیادت بھی دی، عزت بھی عطا فرمائی. اور یہ یاد رکھنا، میں عموماً یہ کہتا رہتا ہوں، دولت کچھ نہیں ہے، عزت سب سے بڑی بات ہے. آدمی محنت کر کے عزت حاصل کرتا ہے، مگر وہ ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ سالوں کی عزت منٹوں میں ختم ہو جائے. اسی لیے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ بے عزتی کی گھڑیوں سے بچا، یہ بولنا چاہیے. میں 4 دعائیں مانگتا رہتا ہوں، اور کبھی لگ جاتی ہے کبھی رہ جاتی ہے. 4 دعا بطور خاص مانگتا ہوں. اے اللہ گرفتاریوں سے بچا، عدالتوں کے کٹہروں سے بچا، اسپتال کے بچھونے سے بچا، اور اے اللہ بے عزتی کی گھڑیوں سے بچا. آمین. گرفتاریوں سے بچا. ہو جاتا معلوم نہیں کیا سے کیا، بیچارے ساؤتھ افریقہ میں جاتے ہیں، معلوم نہیں کیا سے کیا ہو جاتا بیچارے. یہ کیا کہتا ہے، یہ ہوا کر لینے کو کیا کہتے ہیں، تو وہ
جوان بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اپنی بندی میں رکھتے ہیں پھر، اور منہ مانگی قیمت طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنے پیسے تو پھر ہی چھوڑیں گے۔ یہ گرفتاری نہیں تو اور کیا چیز ہوئی؟ ایک تو پولیس والوں کی گرفتاری، ایک جو ہے اپنے جیسے انسان کا جو ہے بندی میں بنا لینا۔ اسی لیے ایک بات اور کہتا ہوں، معلوم نہیں آپ لوگوں کے دماغ میں آتی ہے کہ نہیں آتی بات، میں ایک بات یوں کہتا ہوں، جب گھر سے نکلو تو ایک دعا تو پڑھتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس کی وجہ سے گھر والوں کی حفاظت، اپنی حفاظت، جس کام میں نکلے اس کام میں کامیابی، یہ حدیث ہے۔ لیکن ایک اور دعا پڑھنی چاہیے، ایک اور دعا، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، اذل او اضل، اظلم او اظلم علی، اجہل او یجہل علی، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، یا اللہ بھٹک جاؤں یا بھٹکا دیا جاؤں، بھٹک جاؤں یا بھٹکا دیا جاؤں، اسے دونوں طرح کا بھٹکنا ہے، راستہ بھٹکنا بھی ہے، اور راستہ بھٹکنے کے سوا جو ہے سیرت بھٹکنا بھی، ایرے گہرے کے ساتھ بیٹھے تو معلوم نہیں کیا سے کیا بلوا دیتے ہیں، یا اللہ بھٹکوں بھٹکا جا جاؤ، پھسلوں پھسلایا جاؤ، اذل و اوزل، تو پھسل جانا، اس میں ایکسیڈنٹ سب داخل، سب ایکسیڈنٹ داخل ہے، ایکسیڈنٹ اس میں آدمی پھسل جاتا ہے، یا تو خود آگے چل کر جو ہے نا وہ خود کی گڑبڑی ہوتی ہے یا سامنے والے کی گڑبڑی ہوتی ہے، دونوں چیزیں داخل ہیں۔ ایکسیڈنٹوں سے حفاظت، اذل و اوزل، راستے کے اندر کوئی مل گیا اسماعیل خان تو مار دیتا ہے کچھ نہ کچھ، اظلم و اظلم علی، میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، اجہل او یجہل علی، میں کوئی جہالت والا کام کروں یا میرے ساتھ کوئی جہالت والا نادانی والا کام کرے۔ آدمی جاتا ہے، گھر کا تو بڑا معزز ہوتا ہے، گھر کا بڑا معزز ہوتا ہے، مگر جیسے ہی باہر کو نکلا تو ایسا کام کرے کہ شیطان بھی شرما جائے، کہتے ہیں یہاں بمبئی میں کون دیکھتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، لہٰذا پھر آدمی چل پڑتا ہے، لہٰذا پھر ادھر ادھر کی حرکتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آدمی کو یہ دعا مانگنی چاہیے، کون سی دعا؟ اللہم انی، جیسے ہی گھر سے نکلے، الحمدللہ عادت ہے، گھر سے نکلتے وقت یہ دو دعا ضرور پڑھتا ہوں، کون سی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اللہم انی اعوذ بک من ان اضل و اضل، اذل و اضل، اظلم او اظلم علی، اجہل او یجہل علی، یہ دعا یاد کرو، اس دعا کی وجہ سے انشاءاللہ نہ کبھی ایکسیڈنٹ ہوگا، یہ مائی کا لال نہیں ہے کہ جو تمہیں اور مجھے چھیڑے، اور انشاءاللہ کبھی جو ہے وہ اغوا والی بات نہیں ہوگی، اٹھا کے جو لے جاتے ہیں تو یہ اغوا والی بات، اپہرن، یہ کبھی اس طرح کی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی، یہ دعا کا اہتمام۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، عزت بہت بڑی بات ہے، راستے کے اندر آدمی بعض مرتبہ سفر میں جاتا ہے تو اس کو پکڑ کے ایسی تری کرتے ہیں کہ گاؤں کے لوگ جو اس کو معزز سمجھتے تھے ان کی عزت، تو گاؤں کے لوگوں کے اندر اس کی عزت ڈھیر ٹھاک پڑ جائے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو عزت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑوں کو تو بطور خاص چاہیے، بطور خاص عزت کی حفاظت کی فکر کریں، عزت کی حفاظت کی فکر، اگر اپنوں نے بے عزتی کے کام کیے تو اپنے تو ہوں گے بے عزت، لیکن اگر کوئی بہت بڑا اگر استاد ہے تو پھر شاگرد کی بھی عزت کھا کو ملے گی، شاگرد کے ہو یار میں نے کہا اس کے پاس پڑھا، اولاد کی عزت بھی پانی میں، یار میں نے کہا ان کے یہاں جنم لیا، میرے باپ کی تو جو ہے کوڑی بھر عزت نہیں، اور ایسے دھندے کرتا ہے کہ ان کے آتے ہوئے پھر ہمیں گردن نیچے کو جھکا دینی پڑتی ہے، یہ اس طرح کی بات ہے۔
ہمیشہ اللہ سے کہیں گے اللہ عزتوں کے ساتھ رکھ۔ بہرحال تو یہ قوم کے سردار بھی تھے، تو قوم کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ باعزت انسان بھی تھے، اس لیے فرمایا شریف من اشراف۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ کچھ جوان مسلمان ہو چکے تھے خاندان کے، اسلم فتیان بنی سلمہ، اور ان مسلمان ہونے والوں میں سے دو تھے، ایک خود ان کا بیٹا، باپ کے مقابلے میں بیٹا مسلمان پہلے ہوا، اس کا نام معاذ ابن عمرو اور دوسرا حضرت معاذ ابن جبل، اور بھی چند نوجوان، لیکن یہ دو نوجوان وہ خاندان کے تھے مسلمان ہو گئے، اور ابھی یہ مسلمان بھی ہوئے تھے۔ اور ان کا حال یہ تھا، انہوں نے اپنے گھر میں لکڑے کی مورتی بنا رکھی تھی، جب وہ لکڑے کی مورتی کو نام دے رکھا تھا منات، منات اس کا نام، ایک تو منات نامی بت تھا جی، قرآن کہتا ہے افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، یہ لات و عزی یہ ایک ہے منات، منات نامی بت تھا۔ تو وہ بڑا جو منات نامی بت تھا، اس بت کے نام پر اپنے گھر میں جو مورتی بنائی اس کا نام منات رکھ دیا۔ میں روزانہ اس کے ایک کام کہ روزانہ اس کو نہلاوے نہ اس کی عزت کرے۔ لوگ ہمارے حضرت یہ کہتے تھے، اللہ پاک نے ایمان والے کو جو بطور خاص سے بیان کیا ہے کہ ایمان والے عقل مند، لآیات لأولی الالباب، ایمان والے عقل مند، اس لیے کہ آگے چل کر صفت بیان کہ الذین آمنوا، ایمان والے عقل مند ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت حق جل مجدہ نے ایمان والے کو جو عقل مند کہا وہ صحیح کہا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کو اتنا سمجھ نہیں آتا کہ اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے کے سامنے کہیں پیر پکڑے جاتے ہیں، اس کے اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے کے پیر پکڑے جاتے ہیں۔ ابے یار، بلی بھی کبھی چوہے کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے نہیں ٹیکتی، بلی کبھی کتے کے سامنے نہیں جھکتی۔ انسان کتنا افسوس کا معاملہ ہے کہ تو جھک جاتا ہے اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے کے سامنے، اتنی عقل نہیں، کہلانے کو ماسٹر مائنڈ، کہلانے کو جہاز بناتا ہے، کہلانے کو بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے، لیکن یہی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے اور ہم پہ ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اسی لیے ہم لوگ کھاتے ہیں تو دعا اللہ پاک نے پڑھوائی، اس لیے کہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ میرے بندے کو اسلام کی قدر ہے کہ نہیں، تو چلو میں دعا کی سیٹنگ کر دیتا ہوں کہ جس دعا کے اندر جب اس کی زبان سے ایمان اور اسلام کا شکریہ ادا ہو جائے، ہم سے دعا بتلائے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے کھلایا پلایا اور مسلمان میں سے بنا۔ تو اللہ پاک کھلانے پلانے کے بعد دیکھیں میں نے کھلایا پلایا اس پہ شکریہ، لیکن تو مسلمان بنا اور میں نے بنایا اس پہ بھی شکریہ۔ اللہ نے بہت بڑی دولت ہم لوگوں کو عطا فرمائی، اس کی قدر کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ کبھی ہمارے جو ہے نا آخر دم تک ایمان کے ساتھ رکھنا، کوئی ایسی حرکت مت کروانا کہ جس کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ارے اللہ کسی بات پہ ناراض ہو جائے نا تو پھر تو معلوم نہیں کیسے کیا ہو جاتا ہے۔ جو مرتد ہوتے ہیں تو اس میں بعض کہانی ایسی آتی ہے کہ مولانا یہ تو گھر میں تعلیم کرنے والی عورت ڈھیرے کے ساتھ چلی گئی، ایسوں کے مسئلے میں ہم پڑھے ہیں خود، گھر میں تعلیم کرنے والی عورت گئی تو کس کے ساتھ؟ ڈھیرے کے ساتھ۔ یہ اس طرح کی یہ کیا ہوا؟ جب اللہ رب العزت کس سے بے توجہی برتی رہے، اللہ نے فرمایا کہ ارے جب تم کو ہماری کوئی پڑھ گیا ہمیں بھی تمہاری کوئی پڑھی، جیسے ابھی آپ صاحب نے قرآن پڑھا فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت بنو جو اللہ کو بھول گئے، جب انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بلا دیا۔ ارے تمہیں میری نہیں پڑھی تو مجھے کیا تمہاری پڑھی؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ ہو گئے گنہگار، یہ ہو گئے گنہگار۔ بھائی کیا ہے؟
یہ بیٹا مسعود فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ پڑے گا. ہاں، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کبھی دل سے کہنا چاہیے اللہ بڑی نعمت دی ہے تو نے، علم دیا، عمل دیا، ایمان دیا، اسلام دیا. بولنا چاہیے. معلوم کس بات کے اوپر اللہ ناراض ہو جائے. کبھی گھر میں نوالے کھاتے نا، نوالے الحمدللہ دل سے بلا کرو، رسمن مت بولو، دل سے بولو. ہاں، بلکہ حدیث میں آتا ہے، 2-3 دن پہلے ایک جگہ بول رہا تھا کہ جب آدمی لقمہ کھائے نہ الحمدللہ بولے، گھونٹ پانی پیے نہ الحمدللہ بولے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اور جب اللہ خوش ہوئے تو گویا ان کی خوشی ایسی ہے کہ جنت تک کی خوشی تک اللہ پاک پہنچا دے، جنت تک کی خوشی میں پہنچا دے. بہرحال تو یہ دونوں جوان تو مسلمان، لیکن یہ مسلمان نہیں تھے. عمرو بن الجموح نے بنا رکھا تھا تبوت کو، جو ہے بنا کر پھر کیا کیا، روزانہ دھوے بھی لے، تعظیم بھی کرے. یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھائی جس کو دھونا پڑے تو وہ کیا میرا تمہارا دھوئے گا، یہی سمجھ میں نہیں آتا. یہاں لکھا ہے کہ یعظموا ویطہروا. اب یہ دونوں بچوں کو کچھ عجیب طرح کی سوجی، ہم جو مسلمان ہوئے تھے ان کو عجیب سوجی. میرا باوا مسلمان نہیں ہوتا تو باوا کو سمجھایا تو صحیح، لیکن نہیں سمجھا تو باوا کو دوسرے انداز سے سمجھایا. دوسرے انداز کہتے ہیں نا، بعض مرتبہ گھی جو ہے نا وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلتی تو انگلی کرنی پڑتی، جمع ہوا جو گھی کا حصہ یہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ دونوں زمانے کو بھی عجیب سوجی. تو یہ دونوں نے کیا کیا کہ رات کے وقت جاتے تھے. یہ عمرو بن الجموح بعد میں صحابی بنے نے، دیکھے کہ شہادت کا قصہ. تو یہ حضرت عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ جہاں سوئے ہوتے تھے اپنے بت کے ساتھ تو وہاں جاتے تھے، یہ بت کو لے آتے، بت کو اٹھا کے لے آئے. نہلانے کے بعد کوئی گڑھا ہوتا تھا اس گڑھے میں جا کے ڈال دیتے، ایسے گڑھے میں ڈال دیتے کہ جہاں پر گندگیاں بہت ہوتی تھی. ہاں، وَيَطْرَحُونَ فِي بَعْضِ حُفَرِ بَنِي سَلَمَةَ وَفِيهَا عِذَرُ النَّاسِ. یہ ڈالتے بھی ڈینجر انداز سے، مُنَكِّسًا عَلَىٰ رَأْسِهِ، گوندا وہ. اب یہ جو ہے رات میں اندھیرے میں پتہ نہ چلے کہ میرا کچھ جو ہے کسی نے ڈال دیا. جب صبح ہو گئے تو دیکھے یار میرا بت کہاں گیا، سمجھے میرا بت کہاں گیا. وہ کہنے لگے من عدا علی آلیتنا هذه الليلة، ارے بھائی آج کی رات جو ہے نا میرے بت کو کون اٹھا کے لے گئے. بیچارے کو اتنی سندے کی عقل نہیں تھی، ایمان بے ایمان کو اتنی عقل نہیں. وہ معبود کیسے بنایا جا سکتا ہے جس معبود کو کوئی اٹھا کے لے جائے. قرآن نے صحیح نقشہ کھینچا. چھوٹی چھوٹی باتیں یہ تو اللہ نے دیکھو سچ بات کہتا ہوں، اللہ کبھی مبتلا نہ کرے ہمیں، آمین. یہ جو ایمان ہے نا لا الہ الا اللہ، اس کی وجہ سے بھلے اپنے پاس علم نہ ہو، نہ اپنے کو لکھنا بھی نہیں آتا ہو، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ کی بڑائی سمجھتے، جنت سمجھ میں آتی ہے، جہنم مرنا ہے، مرنے کے بعد جینا، یہ بہت بڑی عقل کی بات ہے ہمارے پاس. ہاں، مگر جب بیر مار جاتا ہے نا تو پھر یہ سب گم ہو جاتا ہے. پھر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر کیسے کیسے ٹاپک کھولے تھے، کیسے کیسے ٹاپک کھولے. تو یہاں پر اس بیچارے کا حال یہ کہ اس کو یہی معلوم ہے کہ میرے معبود کو تو کوئی اٹھا کے لے جائے، اس کی عبادت کیسے کرے. اسی کو قرآن مجید نے 17ویں پارے میں آخری رکوع میں بیان کیا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. کہتے ہیں ایک مکھی تم جتنے معبود کو پکارتے ہو نا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. سب معبودوں کو کہہ دو کہ مکھی بنا دو، نہیں بنا سکتے. ارے مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، ان کے اوپر مٹھائیاں جو چڑھتی ہیں نا، مٹھائیاں، تو یہ مٹھائیوں پر مکھیاں آ کر جو ہے نا وہ مٹھائیوں کو کھا کھا کے چاٹ کے وہ بھاگ جاتے ہیں. تو ایک معبود کو بھی توفیق نہیں ہوتی کہ میرے اوپر جو مکھی جو ہے مٹھائی ہے تو وہ مٹھائی کھانے والی مکھیوں کو میں اڑاؤں. اللہ نے یہ ٹاپک بیان کیا. وَيَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ.
ہاں پجاری بھی کمزور، جس کی پوجا کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اپنے کو اللہ کتنا طاقت والا دیا، اتنا طاقت والا کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب چیزوں پہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ نے فرمایا بِيَدِهِ الْمُلْكُ، ساری چیزوں کی حکومت میرے قبضے میں۔ اللہ نے اتنا بڑا معبود ہم کو عطا فرمایا۔ یہ پاک ہے جو اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ پاک نے اس رب کی طرف متوجہ ہونے کی سعادت ہم کو عطا فرمائی۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن جموح کہ میرے ساتھ اس طرح کا قصہ ہوا کہ بس صبح کو انہیں اعلان کروں کہ ارے بھائی میرے معبود کا کیا ہوا، اب وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ میں جا کے جو دیکھا تو میرا معبود تو کہاں پڑا ہوا، گڑھ ہے، میں نے گڑھا بھی ایسا کہ جس میں ساری ناپاکی پڑی ہے، اور بیچارے سمجھے کے لیے اندھی محبت، بھکت ہوتا ہے نا، اندھی محبت کہتے ہیں حب کا شیئون ویسم، آدمی کسی چیز کے ساتھ محبت کر بیٹھتا تو پھر اندھا بھی ہو جاتا ہے، پھر بہرا بھی ہو جاتا ہے، کوئی سمجھاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، ہاں میں اس کے غلط ہونے کو خود دیکھتا ہے پھر بھی آنکھ پہ پٹی لگ جاتی ہے، حب کا شیئون ویسم۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ تم لوگ اللہ سے محبت کرنے والے بنو۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تو کوئی تمہیں اللہ سے ہٹا کے غیر اللہ کی طرف نہیں لے جائے گا۔ کہا کہ نہیں کہا، کیا کہا قرآن نے والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہ ایمان والا اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، محبت اصل ہے۔ اے لوگوں اگر کوئی مرتد ہو چکا تو مرتد کو کہہ دو کوئی پڑی نہیں، اللہ دوسری قوم لے آئیں گے۔ وہ قوم کیا کرے گی؟ وہ قوم ایسی ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، نہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ محبت بہت بڑی بات ہے۔ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو محبت پیدا ہو جانے کے بعد کوئی کسی کو چھوڑتا نہیں، اس لیے کہہ دیا کہ نماز کے بعد اللہ کی محبت مانگو۔ اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کو کبھی چھوڑنے والے نہیں بنیں گے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ ایمان والا یعنی اللہ سے محبت کرنے والا۔ کل میں نے یہاں پہ دعا یاد کروائی، بلکہ دعا یاد کیا کروائی، دعا یاد کرنے کو دی۔ ماشاء اللہ ابھی بتائیں گے کہ یاد کی کہ نہیں کی، ہے نا؟ ہاں ابھی بتائیں گے کہ بھائی یاد کی کہ نہیں کی۔ ماشاء اللہ ایک دعا تو سب نے یاد کری، افطاری کے موقع کی دعا سب نے یاد کری، ٹھیک ہے سب نے؟ ہاں ذاب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ لیکن اب کون سی دعا کی ضرورت تھی؟ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی خاص دعا، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اس دعا کی ضرورت۔ میں نے کل باقاعدہ فوٹو کھینچوایا، میں نے اس کتاب میں سے یہ دعا کا فوٹو کھینچو تو ماشاء اللہ کچھ حضرات نے تو یاد بھی کی ہوگی، آگے یاد کرنے کی کوشش نہیں کی، ٹھیک ہے نہیں کی، اس نے کی، اسی لیے دعا یاد کی، ماشاء اللہ یاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ چلو انشاءاللہ شام تک پورا کر ڈالیں گے۔ ہاں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اسی میں آخر میں ہے اللہم ارزقنی حبک وحب رسولک وحب عمل یقربنی الی حبک، اے اللہ تیری محبت دے دے، حب وحب رسولی، تیرے رسول کی محبت دے دے، اور اس کی محبت دے دے ایسے عمل کی جو عمل ہم کو اللہ تک پہنچائے۔ یہ کیوں، یہ محبت کی دعا کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہوگی تو پھر وہ اللہ کو نہیں چھوڑے گا۔ تو اس کے پاس تو اندھی محبت تھی، عمرو بن جموح کے پاس اس وقت اندھی محبت، لہذا جب بھی اٹھا کے معبود کا تلاش کرنے گئے تو گڑھے میں پڑے ہوئے نے ناپاکی کے اندر اٹھا کے لیے آوے دھوئے نے، پھر اس کے بعد صحیح جگہ پر رکھ کے پھر پوجا شروع کرے۔ نہیں یہ بھی سدھرے، یہ بھی جاوے ایسے نہیں تھے، دونوں جوان یہ کون، ایک ان کے بیٹے معاذ بن عمرو بن جموح اور ایک حضرت معاذ بن جبل، یہ بھی جاوے ایسے نہیں تھے، یہ بھی چھوڑتے بھی نہیں تھے، تو یہ بھی روزانہ کیا کرتے تھے، باوا لے کے جو آیا تو پھر صبح کو پھر رات کو انہوں نے
جا کر پھر جو ہے اس طرح سے کیا، اٹھایا نہ اٹھا کے جا کے ڈال دیا۔ یہ اتنے غصے میں آ گئے، کہنے لگے یہ کون کرتا ہے؟ واللہ لو اعلم من یصنع لک ھذا لاجزینہ، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ معبود تیرے ساتھ کون کرتا ہے تو میں اس کو رسوا کر دوں گا۔ لو جناب، معبود کے بیچارے کو خود کی اپنی حفاظت کی پڑی نہیں ہے، یہ بیچارہ پجاری سمجھے کہ نہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ لاجزینہ۔ بس اب جناب پھر وہی بات ہوئی، پھر غصہ آیا تو تیسرے دن کیا کیا معلوم ہے؟ تیسرے دن انہوں نے یہ کیا کہ تلوار لے کر آ، یعنی 2-3 دن ایسا ہوا کہ جب دیکھو تب گڑھے میں سے دیکھنے معبود پڑا ہوا نظر آ رہے، تو تیسرے دن اس بیچارے نے یہ کیا، حضرت عمرو بن جموح نے تلوار لائے۔ یہ تلوار وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بات، جو بڑے بت کے گردن پہ جو ہے تلوار کلاڑی رکھ دی تھی، تو ایسے یہاں پر انہوں نے یہ کیا کہ تم مجا بسیفی فعلقہ علیہ، لکڑے کا بنایا تھا منا، اس کی گردن پہ لٹکا دی تلوار، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا انی واللہ لا اعلم من یصنع بک ذلک، کہا کہ اے معبود مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تیرے ساتھ کون یہ کرتا ہے، لیکن ہاں ایک معبود ایک بات سمجھ، اب میں نے تلوار تیرے اوپر لٹکا دی ہے تیرے کندھے پر، فَإِنْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ فَامْتَنِعْ هَٰذَا السَّيْفُ مَعَكَ، اگر تیرے اندر کچھ دم ہے، سمجھے، تیرے اندر کچھ دم ہے تو یہ تلوار تجھے میں نے دے دی ہے، اب خود ہی اپنی حفاظت کر لینا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ دونوں نے شاید سنا، دونوں معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن جبل دونوں نے سنا، تو کہہ دیا کہ آگ کو اور زیادہ سے گری گرد بڑھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پہلے تو گئے وہ معبود کی گردن میں سے پہلے تو تلوار اٹھائی، اور کیا تلوار اٹھانے کے بعد ایک کتا لیا ہے، کیا لیا ہے؟ کتا نے، کتا مرا ہوا کتا لائے نے، ایک رسی کے ساتھ معبود کو کتے کے ساتھ باندھا، روزانہ پھر کیا کیا کہ روزانہ چھوٹے چھوٹے گڑھے میں جا کے ڈال کے آتے تھے، نہ آج جو گئے تو تم القوا فی بئر من آبار بنی سلمۃ فیہا عذر الناس، آپ تو بہت بڑے کنویں میں جا کے ڈال کے آئے، بہت بڑے کنویں میں، اس میں ناپاکی جو ناپاکی اس کنویں میں ڈال کے آئے۔ ہاں جناب عمرو صاحب گئے صبح کو اپنے ماموں صاحب کی پوجا کرنے کے لیے، دیکھا ماموں صاحب کو نہیں، یہ غائب، سمجھے۔ اب یہ جو غصے میں آئے دیکھا کہاں ہے، تلاش کرنے لگے کہیں نہیں، تو کنویں میں جا کر ماموں صاحب تو کنویں میں پڑے ہوئے نا، آج تو جو ہے بہت ہی اعلیٰ شان کے ساتھ ہے کہ مردہ کتا ساتھ میں لپٹا ہوا، سمجھے۔ ہاں فخرج یبتغی حتی وجدہ مقرونا بکلب، اب جو دیکھا، اب آ گئی جناب گھڑی، کائے کی گھڑی آ گئی؟ راہ ہدایت، راہ ہدایت۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کسی کو برا مت سمجھو، اس نے جو برائی کی اس برائی کو برا سمجھو، اس کی ذات کو برا مت سمجھو، نہ معلوم اس آدمی کے لیے خیر کی گھڑی کب آ جائے، خیر کی گھڑی کب آ جائے، یہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے ہر کسی کو جو ہے نا راہ راست پر لانے کی ایک گھڑی رکھی کی ہے، وہ وقت آتا نا اللہ پاک، اگر اللہ پاک نے اس کے حق میں خیر لکھا ہوتا اس گھڑی پر وہ پھر مسلمان ہو جاتا نا، اچھا ہو جاتا، ایسے 50 قصے میں کہہ سکتا ہوں۔ شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ عبدالعزیز کے نواسے تھے۔ دہلی میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے مہدیہ، جمعیت علماء کی جو آفس ہے نا اس کے اس سائڈ پر مہدیہ، بہت بڑا قبرستان ہے، جانے جیسی جگہ، بڑے بڑے اللہ والے وہاں سوئے، اس میں یہ سب تو ایک ساتھ سوئے، شاہ اللہ مودودی دہلوی، ان کے ابا شاہ عبدالرحیم، اور پھر یہ چاروں بیٹے سب ساتھ میں، یعنی ہندوستان کا بہت بڑا خزانہ سویا ہوا ہے، بہت بڑا، اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ آج سے چند سال پہلے ایک پروگرام ہمارا شب برات کا وہاں ہوا دہلی میں، تو شب برات کو تو جاتے قبرستان، تو خیر اب وہاں تو شب برات یعنی عجیب طرح کا سب تماشا ہے، میں نے کہا بھائی یہ تو معلوم نہیں کب نمٹیں گے،
خیر میری باری آئی، آدھے گھنٹے تقریر کی، اس کے بعد مجھے جانا تھا کہیں آئے، چلو اپنے تو چلتے ہیں، یہ چلا۔ لیکن میں نے پھر کہا بھائی دیکھو قبرستان تو جانا پڑے گا، گاڑی والے سے کہہ دیا کہ قبرستان ہو کے چلیں اور مہدیان میں سے لے کے جانا مجھے۔ اور اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، شب برات میں شاہ صاحب کے جو ہے مزار پہ یہ 4 ان کے قیمتی جو ہے کوہ نور، ان کوہ نور کے قبرستان ان کی قبروں کے پاس یہ اللہ پاک نے وہاں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ جو مہدیان والا جو علاقہ ہے، یہاں پر مدرسہ چلتا تھا شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی کا۔ آج بھی وہاں پر ایک مدرسہ ہے، مدرسہ رحیمیہ۔ شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی کے جو ابا تھے ان کا نام تھا عبدالرحیم کے نام سے چلتا ہے مدرسہ رحیمیہ۔ خیر اس زمانے کے اندر یہ مدرسے کی بہت بڑھانا تھی، کہاں سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک زمانہ ہوتا ہے، پھر بعد میں چل کر نام مٹ جاتا ہے۔ وہ عربی کی کہاوت ہے لیدو للموت وابن للخراب۔ کیا جی؟ لیدو للموت وابن للخراب۔ ہاں، لیدو للموت وابن للخراب، موت کے لیے بچے جنو، اجاڑنے کے لیے تعمیرات کرو۔ کیا مطلب؟ بچے جنو گے، آپ کے بچے کے لیے بھی موت ہے۔ تعمیرات بناؤ گے، تعمیرات کرو گے، سب کچھ بنا ڈالو، لیکن ایک دن اس کو بھی اجڑنا ہے۔ لیدو للموت وابن للخراب۔ حضرت کا جو مدرسہ تھا ایک زمانے کے بعد، جو پہلے جو ہے شان و شوکت تھی وہ سب ختم، وہ میں نے خود دیکھا وہ مدرسہ۔ تو یہ مدرسہ رحیمیہ میں شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے۔ ان کو کہا جاتا تھا جو ہے شیخ العربی والعجم، عرب عجم سے لوگ آ کر ان کے پاس پڑھتے تھے حدیث پاک۔ ہاں، شیخ شاہ محمد اسحاق دہلوی کے پاس۔ تو انہوں نے دیکھا کہ روزانہ ہمارے کمپاؤنڈ میں جو کنواں ہے، اس کنویں پر ایک پنڈت وہ آتا ہے، پانی نکالتا ہے، سورج نکالتا ہے تو پانی ڈال کر سورج کی پوجا کرتا ہے، جل چڑھانا جسے کہتے ہیں، روزانہ اس طرح سے کرتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کمپاؤنڈ تو اپنا ہے، منع کرنا چاہے تو منع کر سکتے تھے، لیکن شاہ محمد اسحاق نے کہا بھائی یہ تو نانا کا دوست ہے، نانا کا دوست ہے، ظاہری بات ہے بھلے وہ اس طرح کا کام کرتا ہے لیکن نانا کا دوست اپنے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ نانا نے زندگی میں کبھی اس کو نہیں ٹوکا تو اپنے کائے کو ٹوکے، نہیں ٹوکا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ گھڑی ہوتی ہے انقلاب کی، انقلاب کی گھڑی ہوتی ہے۔ بعض شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں گیا نے جا کر ان سے ملاقات کی، روزانہ دیکھتا تو تھا لیکن ایک مرتبہ جا کر ملاقات کی، جیسے میں نے ملاقات کی وہ انقلاب کی گھڑی ان کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ میں نے کہا کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ میرے نانا کے جو ہے دوست ہوتے، بس اس وجہ سے شوق ہوا کہ ملاقات۔ فرمایا محمد اسحاق جی سن، اچھا ہوا تیرے ساتھ ملاقات ہوئی، میں بھی چاہتا تھا کہ تجھ سے ملاقات کروں، ایک دل کی بات کہنا چاہتا ہوں آج۔ کیا دل کی بات یہ کہنا چاہتا ہوں، میں روزانہ آتا ہوں، پانی نکالتا ہوں، جل چڑھاتا ہوں، سورج پوجا کرتا ہوں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دیو دیوتا نے، یہ بھگوان نے، یہ معبود نے، یہ سب کچھ، لیکن اب کئی دنوں سے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس کو کون معبود کہے، یہ تو ہم سے زیادہ مجبور ہے، ہم تو آزاد فری، ہم انسان تو آزاد نہیں فری، ادھر بھی دوڑے ادھر بھی بھاگے، جب چاہے، اپنے کو کوئی ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تو یہ صورت تو پابند ہے، پابند، ٹائم پہ نکلنے کا، ٹائم پہ ڈوبنے کا، اللہ پاک نے ایک جگہ بتلا دی، یوں سے یوں چل کے آنے کا۔ قرآن جو کہتا ہے نا وہی نقشہ پیچھے، قرآن نے کیا کہا، کل فی فلک یسبحون، سورج اور چاند سب ایک رڈار پہ چلتے ہیں، ایک رڈار پہ چلتے ہیں۔ ہاں، سرے منہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ تو کہہ دیا ہم تو ادھر ادھر جب چاہیں گے نا وہ گھوم سکتے ہیں، لیکن یہ تو دیکھو وہ تو ہم سے بھی زیادہ مجبور ہے۔
تو ان کو کون معبود کہے؟ لہذا اب تو میرے دل میں جو محبت تھی وہ محبت جا رہی ہے۔ اللہ نے توفیق دے دی۔ قرآن کہتا ہے انک لا تہدی، دیکھو توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی دیکھنے جیسی بات ہے، توفیق بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ قرآن نے کہا وما توفیقی الا باللہ۔ ادھر چچا ابو طالب نے کیا اتنی کی، نے کیا اتنی کی، اور نبی جیسے نبی، ارے نبی نہیں امام الانبیاء، وہ سمجھانے جا رہے پھر بھی ہدایت نہیں تھی تو ایمان کی دولت نہیں ملی۔ اور ادھر دیکھو کوئی ان کے پاس نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، خود ہی سے یہ بندے خدا سوچ رہا، یہ توفیق مل رہی ہے اس سے کیا پتہ چلا؟ ساری چیزوں کی توفیق اللہ کے قبضے میں۔ اسی کو کہا وما توفیقی الا باللہ۔ جب بھی کام کرنے کے لیے بیٹھو تو اللہ سے کہو کہ اللہ توفیق عطا کرو۔ میں نے اپنے استاد محترم کو دیکھا، حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جب بھی سبق پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے، جب بھی سبق پڑھانا، 3 گھنٹے کا سبق، 2 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، جب بھی سبق، وہ تو محدث جلیل تھے، جب بھی سبق پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو حضرت خطبہ پڑھے تو خطبے میں یہ بات ضرور پڑھے وما یا اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما ایسی چیز کی جس کو تو پسند کرے، لما تحب وترضى، ہاں ایسی بات بولنے، ایسے کام کرنے اور ایسی نیت باندھنے کی توفیق عطا فرما جو تو پسند کرے۔ اور میں آپ علماء سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا بیان کرتے ہو تو بیان، سبق پڑھاتے ہو تو سبق سمجھے، جو بھی کام کرتے ہو ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ، یعنی خطبہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھو اللہم وفقنا لما تحب وترضى، یہ پڑھ کے تمہارا بیان میں سبق، اس میں جو اطمینان شرح و بست ہے اللہ کی طرف سے جو کچھ آتا ہے وہ جو ہوتا ہے، وہ اس کو نہ پڑھو تو دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق محسوس کرو۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اگر اللہ سے توفیق نہیں مانگتا تو اللہ میاں یہ سمجھتا ہے ہاں بندہ جو ہے بہت پاور والا ہو چکا ہے، اس کو میری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو جب یہ پتا، اللہ یہ سمجھے کہ اچھا اس کو میری مدد، جا میں نے تجھے تیرے حوالے کر دیا جا۔ اور بندہ جب خود اپنی ذات کے حوالے، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کیا اس کی صلاحیت ہے کہ وہ کچھ بنا سکے؟ ہاں اس لیے ہمیشہ یہ بولنا چاہیے اللہ وفقنا، یا اللہ مجھے توفیق دے، توفیق دے، توفیق دے۔ ہاں جب بھی کام کرنے کے لیے نکلے، اچھے کام کرنے کے لیے نکلے تو توفیق کی دعا۔ تو بہرحال حضرت شاہ محمد اسحاق سے کہہ دیا ارے جی مجھے تو آپ کچھ عجیب کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو ہمارے سے زیادہ پابند، لہذا اس کو کیسے معبود بنائے، لہذا محمد اسحاق میرا جی چاہتا ہے اسے چھوڑو اور تیرے ہاتھ پر میں کلمہ اسلام پڑھ لوں۔ لیکن بیٹا ایک چیز بہت بار بار پریشان کرتی ہے، کیا پریشان یہ کرتی ہے کہ میں نے اپنی جو جائیداد ہے، میرے پاس بہت جائیداد ہے، تو وہ جائیداد کو اولاد کو میں نے تقسیم کر دیا، لیکن کچھ جائیداد اپنے زندگی گزارنے کے لیے اپنے پاس باقی رکھی ہے۔ جب میرے بچوں کو سب کو پتہ چلے گا تو مار مار کے سب وصول کر لیں گے، مجھے نکال دیں گے، پھر میرا کیا ہو؟ شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ تو وہ تو اسی گھڑی کے منتظر تھے، ہاں اسی گھڑی کے منتظر تھے۔ حضرت نے فرمایا ارے آپ کیوں اس طرح کی اپنے دل میں جو ہے سوچتے ہو، آپ میرے نانا کے دوست ہیں، بمنزلہ میرا نانا کے ہیں، آپ میرے نانا ہیں، جیسے ہم نے اپنے نانا کی خدمت کی ہم آپ کی بھی خدمت کریں گے، آپ اس کی فکر نہ کریں، کلمہ پڑھ لیں، اور جو ہے آپ کو وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ ہمارے ہی گھر میں نانا ہی کی جگہ پر آپ رہیں۔ چنانچہ کلمہ طیبہ اس وقت خدا نے پڑھا، حضرت کے ہاتھ میں، اتنے بڑے محدث کے ہاتھ میں کلمہ طیبہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہاں رہنے لگے، رشتہ داروں کو پتہ چلا تو جو خدشہ تھا وہی ظاہر ہوا
سارا سامان لے لیا، جائیداد دے دی، سب ختم، اب ضرورت بھی کیا تھی، لیکن حضرت کی پناہ میں آیا، حضرت نے خدمت کی، نماز سیکھی نے سب کچھ، 40 دن تک با جماعت نماز پڑھی اور کسی دن کی تہجد بھی لی گئی، 40 دن میں انتقال ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 40 دن کی با جماعت نماز پڑھے تو کیا ملتا ہے؟ برات من النار و برات من النفاق، جہنم سے بھی چھٹی نے، نفاق سے بھی چھٹی، کتنی بڑی سعادت۔ میں وہی بات کہنا چاہ رہا تھا، قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے، وہ گھڑی کسی کے لیے جب وہ مانگتا رہتا ہے لیکن پھر بھی آوارگی کرتا رہتا ہے، کوئی اس کو سمجھاتا ہے پھر بھی آوارگی کرتا ہے، سمجھاتے ہیں تو اس وقت وہ سمجھ لیتا ہے، لیکن پھر بھی کیا نہیں کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے کوئی ٹائم ہوگا جس ٹائم کے اوپر یہ کھچڑی پکنے والی ہے، یہ کھچڑی پکنے والی ہے، یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض ان کی جو ہے نا وہ اسلام کا پٹا باندھنے کی گھڑی آ چکی تھی، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میرا معبود وہ تو آج کتے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اس کو کون معبود کہیں، بس آئے، نکلے، اور نکلنے کے بعد اپنی قوم کے مسلمان حضرات کے پاس گئے، وَأَسْلَمَ، کلمہ طیبہ پڑھا اور لکھا ہے وَحَسُنَ إِسْلَامُ، اور ان کا اسلام جو ہے بہت پاورفل بنا، اسلام بہت پاورفل بنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بس میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ 3 بجے تک ہی میں آپ لوگوں کے سامنے بات کروں گا، جو حدیث میں نے پڑھی تھی وہ تو میں نے جو ہے آپ لوگوں کو نہیں سمجھا پایا، کل انشاءاللہ جو وہ حدیث میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، کل تو جمعہ کا دن ہے سمجھے، لیکن پھر بھی مختصر سے مجلس کر لیں گے، تو اس وقت جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ حدیث میں جو ہے بیان کروں گا۔ آپ بس کتنا سمجھو، جو 2-3 باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، ایک تو گھر سے نکلنے کی دعا بتلائی، ایک میں نے یہ بتلایا کہ عزت بہت بڑی دولت ہے، اس کی فکر کرو، ایک میں نے آپ لوگوں کو یہ بتلایا اللہ پاک نے ایمان والے کو عقل مند قرار دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت کی قدر سمجھو، اور کھانے کے بعد کی دعا دل سے پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، پڑھو گے نا؟ ہاں، پڑھتے ہوئے یہ خیال کہ واقعتاً یہ ہم نے کھایا، اس پہ تو شکریہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو اللہ پاک نے ہم کو ایمان دیا ہے، اس ایمان پر بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، وجعلنا مسلمین۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔